بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں کامیابی کے 14 یقین میں سے 12 یقین بلیو ان فارگیونیس، معافی مانگنے اور معاف کرنے پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ۔ کیوں معاف کرنے اور معافی مانگنے پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا دنیا میں۔ اگر انسان زندگی میں جتنا بڑا کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ویسے بھی گھر کے افراد میں بھی دیکھیں کہ تھوڑے سے افراد ہوں گے تو وہ بھی مل جل کے زندگی بسر کریں گے تو زندگی بہترین ہوگی، خوشگوار ہوگی۔ تو خوشگواری کا تعلق دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرنے، انہیں معاف کرنے پہ ہے۔ آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ بھی فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، سوری کر لیتے ہیں تو دل صاف ہو جاتے ہیں، کام آگے چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح ٹیم ورک میں جتنا بڑا کام ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹیم ہوگی، اور ٹیم ورک میں اگر آپ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے لگیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے تو مزید الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آگے کام کرنا ہے، تو وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بہترین ان کے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگنور کرو، معاف کر دو اور معافی مانگ لو۔ جب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جو بڑا ہوتا ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، چھوٹوں کے حق میں بڑوں سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو جتنا بڑا انسان کا کام ہوگا اتنی ہی جلدی وہ معافی مانگنے پہ یقین رکھے گا، کیونکہ اس سے ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ جتنی زیادہ انسان جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں پڑے گا اتنی زیادہ ٹینشن ہی زیادہ ہوں گے، جتنی زیادہ بدنظمی پھیلے گی اس سے۔ اگر آپ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کوئی بھی اپنے آفس کا ماحول خوشگوار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین یہی ہوگا کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے۔ جس طرح جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب مسافر پرواہ نہیں کرتا کہ راستے میں کتے بھونک رہے ہیں تو میں کھڑا ہو جاؤں یا ڈر جائے، کیونکہ اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اپنی منزل پہ ہوتی ہے کہ میں نے تو کہیں پہنچنا ہے، تو مجھے اس کو راستے کی مشکلوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جنہوں نے اپنا گول اچیو کرنا ہوتا ہے، اب ایک لوگ ہیں جس کمپنی نے اپنا کوئی گول اچیو رکھا ہوگا، اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے رہیں گے، اگر آفس کے لوگ الجھتے رہیں گے تو وہ تو ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ان کے پاس ایک بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ وہ دل بڑا کرتے ہیں، اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں، معافی مانگ بھی لیتے ہیں اور معاف کرنے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور معاف کرنے سے بہتر کچھ نہیں ہوتا، اسی سے سکون و اطمینان ایسا ملتا ہے جس سے انسان آگے سے آگے بڑھ کے اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے۔ ورنہ کام کسی بھی آفس، کسی بھی مشکل یا کہیں بھی جہاں زیادہ لوگ رہتے ہوں وہاں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اگر لوگ آپس میں چپکلش کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ معافی مانگنے پہ یقین رکھتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ معاف کر کے انسان اپنے آپ کو ہلکا کر لیتا ہے، آئندہ کے کام کے لیے اس کا ذہن بھی جو ہے نا وہ اپنے ذہن کو فوکس کر پاتا ہے اپنے کام کے لیے۔ اگر ایک انسان انتقام کی بولی بولتا رہے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ اپنا نقصان ہوگا۔ کہ دیکھیں نا، جس نے بدلہ لینا ہے، اگر فرض کریں کہ کسی نے آپ پہ کوئی کوئلہ پھینکا ہے تو آپ اگر واپس کوئلے اٹھا کے پھینکیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے ہاتھ جلیں گے۔ تو سب سے پہلا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو انتقام کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو جو معاف کر دیتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کا ذہن اپنے کام پہ فوکس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ ترقی کرتے ہیں، جو معاف کرنے اور معافی مانگنے پہ یقین رکھ لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت بہت کامیابیاں عطا کرے اور بہت بہت شکریہ۔